اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت میں کچھ نیکیاں بیان ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک عنوان، ایک لفظ بھی ان کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ یہ بات میں روایت کو بیان کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ لفظ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ مثلا میں سادہ سی مثال دوں گا کہ ایک شخص کو میں یہ کہتا ہوں، وہ میرا بھائی نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تو اس لفظ کا میرے اوپر اور اس دوسرے بندے کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب میرے فیصلے کرنے کے طریقے، میرے بات کرنے کے طریقے، میرے معاملہ کرنے کے طریقے میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ دین میں بھی لفظ ہیں کہ جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں، میرے رویوں کو طے کرتے ہیں، میرے اسلوب کو طے کرتے ہیں، میرے عمل کو طے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اس روایت میں کچھ الفاظ جو ہیں ان کو ایک دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شعور میرے اندر پیدا کرنا پیش نظر ہے کہ اس روایت کو سننے والا، اس بیان کو سننے والا اس کے بارے میں ایک دینی احساس پیدا کرے اور اس کو ایک دینی حیثیت دے ان الفاظ کی مدد سے۔ تو فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب دیکھیں، پاکیزگی یعنی صاف ستھرا رہنا۔ ایک تو یہ لفظ پاکیزگی بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے شعور میں کہ پاکیزگی محض صفائی نہیں ہے، بلکہ نجاست کے جو مختلف عناصر ہیں ان سے اپنے آپ کو بالا رکھنا، اپنے آپ کو بلند رکھنا۔ تو یعنی صفائی تو ایک ظاہری چیز ہے کہ میں نے میل کچیل، لیکن میں نے جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو بھی اپنے جسم سے، اپنے لباس سے ان کو ہٹا دیا ہے، تو پاکیزگی ہے۔ اسی طرح اپنے شعور کی پاکیزگی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی جو فکر کی نجاستیں ہیں ان سے اگر میں اپنے آپ کو پاک کر لوں گا تو میں پاکیزگی۔ تو فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا ایمان اور پاکیزگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر بنا دیا کہ ایمان کا ایک مظہر یہ ہے کہ انسان اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرے گا۔ اگر اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں بھی کمزور ہے۔ ایمان نے وہ نتیجہ پیدا نہیں کیا جو ایمان کو پیدا کرنا چاہیے تھا، اور اس کا ظاہر ہے، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ وہ ایک کمزوری ہے ایمان میں، جس کی وجہ سے ایمان ایک پھل نہیں پیدا کر سکا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ جو میزان کو بھر دیتا ہے کا مراد یہ ہے کہ اب قرآن مجید میں چونکہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا تو جو پلڑے ہیں جن کے بھاری ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے پلڑے خالی ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو پلڑوں کا بھاری ہونا جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں اس میں موجود ہیں اور ان کا وزن ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک تمثیلی بیان ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایسی میزان لگا دیں، اللہ کی قدرت میں ہے کہ جو نیکیوں کو تول سکے اور نیکیوں کے وزن کو بتا سکے۔ تو ہم فی الحال اس معنی میں لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں لے کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو الحمدللہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی وزنی چیز ہے۔ الحمدللہ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح بیان کیا؟ الحمدللہ اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق کا جو سب سے بڑا مظہر ہے اس کو ایک جملے میں باندھ دیتا ہے، ایک جملے میں سمو دیتا ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ کی شانوں اور عظمتوں کا صحیح ادراک رکھتے ہیں اور اس کو ایک لفظ میں ہم سمیٹ دیتے ہیں، الحمدللہ۔ وہ ہمارے جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ سب تعریفیں کیا ہے۔ تو سب تعریفیں جو ہے وہ ایک تو الف لام ہے اس کے اوپر، اس سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ کا جملہ ہم نے شکر کا کلمہ بنا دیا ہوا ہے۔ لفظی مطلب تو اس کا یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو تشکر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کو ظاہر کرنے کا
یہ طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم جب کسی کی نعمت پاتے ہیں، کسی سے ہمیں فیض ملتا ہے، تو ہم کچھ جملے بولتے ہیں جو اظہار شکر کے لیے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی بڑی عنایت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ بڑے سخی ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں جی آپ۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ اصل میں میرے اندر جو شکر پیدا ہوا ہے اس کو میں کچھ الفاظ میں ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس مخاطب تک۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں اور شانیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، ان کے اوپر جو میرے اندر تشکر پیدا ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے یہ جملہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنی عام گفتگو میں کوئی حال پوچھے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی روزگار کی بات پوچھے تو الحمدللہ۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ اظہار شکر کا کلمہ ہے۔ تو ظاہر عربی زبان ہی سے یہ جملہ اس طرح ہمارے ہاں بھی رائج ہے۔ تو یہ دونوں پہلو اس کو اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، تو یہ اس کا بھی اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شانیں اور عظمتیں ایسی ہیں کہ ان کا ہمیں ادراک اور شعور ہو، تو ان کا اظہار بھی اسی جملے میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ جو کلمات ہیں یہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں، کہ درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ جو ہے وہ ایک دوسری بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جن کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ وہ دونوں کیا ہیں کہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے وہ، یا حمد کا کلمہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرتا ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، جن سے ہم فائدہ پا رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے مشاہدے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور سبحان اللہ ان کمیوں کی نفی کا بیان ہے کہ جو ہم مخلوقات میں پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے، ہر کمی سے بالا ہے۔ اللہ کی ذات مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی کمی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی خلا کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو ہم ایک کلمے سے بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، اور اس کا ترجمہ بھی ہم یہی کرتے ہیں اللہ پاک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ تو یہ جو دونوں تصورات مل کر ایک مکمل تصور کو بناتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ اس کو بھر دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لے آتے ہیں، ایک تصور میں لے آتے ہیں کہ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے جو ساری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور وحدانیت اس شعور کے ساتھ کہ تمام اعلیٰ صفات اس کی ہیں اور کوئی عیب اس میں، کوئی کمی اس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز نور ہے۔ اب دیکھیں نماز نور ہے، یہ بھی ایک پورا تصور ہے کہ نماز جو ہے وہ میرے لیے روشنی بنتی ہے۔ یہ جو نور کا لفظ ہے، یہ اس کا اردو میں مترادف جو ہے وہ روشنی ہے۔ تو روشنی جو ہے یہ اس کا ایک ہی عمل ہے، وہ یہ کہ وہ راستے کے جو عیب ہیں، خطرے ہیں، ان کو واضح کر دیتی ہے۔ روشنی سے مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو نماز بھی یہ کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ یہ منع کرتی ہے، ٹوکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے۔ تو وہ کیسے ٹوکتی ہے؟ ظاہر ہے میں بندگی کی حالت میں ہوں تو میرے اندر یہ شعور بیدار رہتا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، مجھے کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ روشنی بن گئی، اس نے میری مدد کی کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صدقہ برہان ہے۔ اچھا، صدقہ برہان ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دلیل بنے گا نجات کی، یعنی میں اس راستے پر چل پڑا ہوں۔ یہ بات جو ہے، یہ صدقہ کا لفظ، ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں صدقہ کا لفظ ایک خاص معنی بولا جاتا ہے،
عربی زبان میں صدقہ کا لفظ خیرات کے معنی بولا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کسی غریب کی مدد کریں، کسی دینی کام میں پیسے لگائیں، کسی کی ضرورت پوری کریں، یہ سب صدقہ ہے۔ صدقہ کا جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ صدقہ جو ہے وہ گوشت کا دیا جاتا ہے اور جانور کا دیا جاتا ہے، یا جو مال ہے اس کو کسی ایسے لوگ کا دیا جائے کہ جو بہت ہی زیادہ محتاج ہو، اور اس کے نتیجے میں میرے فلاں اور فلاں کام ہو سکتے ہیں، میں فلاں خطرے سے بچ سکتا ہوں۔ یہ نہ دین کا تصور ہے، نہ یہ دین میں کہیں بیان ہوا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، حقیقت ہے کہ جب ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک اصولی بات ہے، اس کا تعلق کسی خیرات سے نہیں ہے۔ وہ نماز بھی یہ کام کرتی ہے، وہ روزہ بھی یہ کام کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی یہ کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنا بھی یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر ہم خیرات کریں گے تو وہ بھی مددگار ہے، لیکن اس وجہ سے اس کو صدقہ نہیں کہا جاتا۔ صدقہ اس کا عربی زبان میں 2-3 الفاظ ہیں، جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، صدقے کا لفظ ہے، جو ہم معنی لفظ ہیں۔ ایک حقیقت ہے جس کے لیے یہ مختلف الفاظ، اور ہر زبان میں ایک ہی تصور کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس سے اس کے کچھ پہلو تو واضح ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں اس کا لے لیا گیا۔ بہرحال صدقہ برہان ہے، مطلب یہ ہے کہ خیرات کرنا، لوگوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا یا دین کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ جو ہے یہ مددگار بنے گا، دلیل بنے گا، رہنمائی کرے گا جنت کی طرف جانے کی۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صدقات جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو انسانی شعور ہے اس میں اگر خیرات کا پہلو غالب ہو تو وہ اللہ سے جڑنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، وہ دنیا سے محبت کو توڑنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بڑی اچھی نیکی ہے، بڑی نیکیوں میں سے ہے کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں خیرات کا طریقہ زیادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ مانگنے والے کو روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 5 روپے دے دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نیکی نہیں ہے، لیکن جو اصل رویہ ہے، وہ مقصود ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے ماحول میں ایسے لوگوں تک مدد پہنچائیں جو محتاج ہیں، واقعی محتاج ہیں۔ یہ جو مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ یہ پیشہ ور بیکاری نہ ہوں، لیکن اپنے دوست احباب میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے دفتر میں، اپنے بازار میں، ہمارے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً محتاج ہوتے ہیں، واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جائے تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے اس کی۔ فرمایا کہ صبر روشنی ہے۔ صبر جو ہے وہ اس کا ایک مطلب بہت زیادہ رائج ہے ہمارے ہاں، اور عام طور پر اسی معنی میں صبر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، انسانوں سے آئے یا کوئی بیماری ہو یا کوئی کمی ہو، تو ہم اس پر واویلا نہ کریں، شور نہ مچائیں، آہوزاری نہ کریں، تو ہم کہتے ہیں بڑا صبر ہے۔ یہ کوئی بیمار ہے تو وہ ہائے ہائے نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بڑا صبر ہے۔ تو یہ معنی اس کے ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن صبر اصل میں مشکلات میں دین پر قائم رہنا۔ جو ابھی ہم نے ایک روایت پیچھے پڑھی وہ یہ کہ بھئی ایمان لایا اور اس پر استقامت کرو۔ تو یہ بات جو ہے اصل میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں مشکلات کے باوجود، سختیوں کے باوجود اپنے صحیح عمل پر قائم رہوں، یہ صبر ہے۔ تو اس کا ایک اظہار اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف آئی ہے تو میں نے شور نہیں مچایا، میں نے بہت آہوزاری نہیں کی ہے، یا میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو میں نے چیخا نہیں ہوں، میں نے غصہ نہیں کیا ہے، میں نے حوصلے سے رہا ہوں، تو یہ بھی صبر ہے۔ لیکن یہ اس کا عام استعمال ہے، جو اس کی اصل معنی ہے وہ قرآن مجید نے جیسے اس کو بیان کیا ہے جگہ جگہ، تو وہ اس پہلو سے ہے کہ دین کے حوالے سے پیش آنے والی مشکلات
تمہارے راستے کو کھوٹا نہ کرے، تم اصل دین پر قائم رہو، اسی پر عمل کرتے رہو۔ فرمایا قرآن دلیل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کے دلیل ہونے میں تو کوئی بحث نہیں ہے وہ، لیکن یہاں جو لفظ بولا گیا ہے کہ قرآن حجت ہے، تو مطلب یہ ہے، اس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں دین کے معاملے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں یہ شریعت ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یعنی کوئی بھی دینی تصور ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا ماخذ قرآن کو ہونا چاہیے۔ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کا دین ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کے یہ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دین کو لینے میں دلیل بناؤ۔ قرآن مجید کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ تو یہ اس بات کو یہاں بیان کیا۔ آخر میں اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو تم اصل میں ایک سودا کرتے ہو، یا ہلاکت کا یا نجات کا۔ تو ظاہر ہے ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم پورے دن کا پلان بناتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کام کریں گے اور یہ کام کریں گے، تو وہ یا اللہ کی رضا کے کام ہوں گے یا اللہ کی ناراضی کے کام ہوں گے۔ تو اگر تم نے اللہ کی رضا کے کام کیے تو تم نجات پاؤ گے، فلاح پالو گے، اپنے نفس کو بچا لو گے، اور اگر تم نے ایسے کام کیے کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے تو ظاہر ہے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی شدید عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔